اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں ان سے، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ تو میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے دنیا کے کہے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں ان کے آنسو رائیگاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جو دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو مجھ سے نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعہ بناتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم ناممکن کے بعد بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تمہیں بے بسی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ معجزے نہ ہوتے تو اللہ پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر یہ دعائیں بنائیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غلط انسان سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اسی انسان سے نوازتا ہے جس سے تم محبت کر رہے ہوتے ہو۔ پھر اللہ کی پسند تو معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تب اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو روح میں بستا ہے، دل پھر اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ دعا جیسی اور کوئی دوا نہیں، سجدوں جیسی اور کوئی شفا نہیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو انشاءاللہ۔ کچھ تو ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے، کوئی تو اجر ہوگا جو اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں؟ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک جانے کا، کوئی تو وجہ ہے جو ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کا پکارنا اسے،
وہ توفیق دے رہا ہے، مطلب اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اس نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اس نے اب تک امید سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ کن لازم ہو جاتا ہے جہاں پر اس وقت جس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے تمہیں۔ یہ جو آزمائش کو تم حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ اس کی مدد تمہاری اگلی سانس سے بھی قریب ہے، تو بس پھر پکارو اسے۔ وہ کیوں نہیں دے گا تمہیں؟ وہ کیوں نہیں دے گا چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔